دیکھیں سب سے پہلے تو جو ٹرانسجنڈر رائٹس کنسلٹنٹ پاکستان ہے یہ پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جو کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو 14 جنوری کو ایس سی سی پی نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ٹرانسجنڈر پرسنس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمپنیز بھی رجسٹر کروا سکیں گے. تو مجھے ایسے جو ہے وہ ایس سی سی پی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں پیش آئی. ایک طرح سے جب میں نے نام کے لیے اپلائی کیا تھا تب ان کا تھوڑا سا اعتراض تھا, تو میں نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کے اعتراضات دور کیے تو ود ان 14 days جو ہے وہ میری کمپنی رجسٹر کر دی گئی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ایس ایس سی پی کہ انہوں نے مجھے اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا. اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کمپنی کی بات کرتے ہیں تو سوشل ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے یہ کمپنی کے لیے سوچا گیا کہ ایک کمپنی ہونی چاہیے. پاکستان جو ہے وہ اس قطار پہ کھڑا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کو کنٹریبیوشنز کی ضرورت ہے, پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہر انسان کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہماری گورنمنٹ اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جائے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹیکس کلیکشنز کو بڑھایا جائے تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے. تو اسی طرح جس طرح ہماری کوششیں یہی ہوتی ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کہ وٹ ایور ہم کیا ہیں, ہماری صنف کیا ہے, ہماری جنس کیا ہے, لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی شہری ہیں. تو ہم سب کے جی بالکل ہم سب پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. تو دو چیزیں ہیں کمپنی میں بیسکلی جس کانسیپٹس پہ یہ کمپنی کام کرتی ہے. نمبر 1 اس کا جو مقصد ہے انٹرنیشنلی ایک اگر انٹرپرینیورشپ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے پنک ڈالر کا. جس طرح وائٹ منی بلیک منی ہوتی ہے اس طرح ایک پنک منی بھی ہوتی ہے. پنک منی یا پنک ڈالر اسے کہتے ہیں جو کہ مارجنلائز گروپس اپنے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, سچ ایز کہ ہم مارجنلائز گروپ ہیں, ٹرانسجنڈر کمیونٹی آر ویری مارجنلائز ان پاکستان, لیکن جب مارجنلائز گروپ کو امپاور کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بزنسز کے ذریعے اپنی کمپنیز کے ذریعے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر رہی ہوتی ہے. وہ جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے اسے پنک ڈالر یا پنک منی کہا جاتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ بینگ اے ٹرانسجنڈر پرسن ہم نے وہاں سے یہ کانسیپٹ ڈرائیو کیا پنک ڈالر کا, اور جو ہم جو ہے وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھرو دس کمپنی. اور سیکنڈلی یہ کمپنی بیسکلی سوشل انٹرپرینیورشپ کے جو ہے وہ تھیم پہ کام کرتی ہے. سوشل انٹرپرینیورشپ کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشلی سوسائٹی میں جو کمی ہوتی ہے آپ اس کمی کو حل کرنے کے لیے اس کو بزنس ماڈل کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. تو کمی یہ ہے یہ آپ اپنی بات بھی مکمل کریں, اپنی بات بھی مکمل کریں. مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں کہ جو آپ کی ٹیم ہے اور آپ سارے کے سارے متحرک, یہ بھی بتائیے گا مجھے. جی بالکل. ہماری جو اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ 7 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ہماری اس کمپنی کے, اور وہ سارے کے سارے ٹرانسجنڈر ہیں اور ماشاءاللہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں. تو جس طرح میں پہلے بات کر رہی تھی کہ جو ٹرانسجنڈر ہونا جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک اتنی جو ہے وہ ہمیں محرومیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اسی کو اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی بھیک مانگتے روڈز کے اوپر جو ہے وہ ناچتے گاتے ہوئے اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ قسم کے کاموں میں ملوث نظر آتی ہے, لیکن ایک باعزت الٹرنیٹیو جو ہے وہ روزگار نہیں ہوتا. تو بیسکلی یہ کمپنی اس چیز پہ کام کرے گی کہ ہم ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے انٹرپرینیورشپ ماڈلز لائیں گے, ان کو سٹارٹ اپ بلڈ کریں گے اور ایک برج کا کام کرے گی یہ کمپنی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹرز, نیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹرز, گورنمنٹ کے ساتھ اور بٹوین جو ہے وہ مارجنلائز گروپ جو کہ گراس روٹ لیول پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ یہ ملک کے اکانومی کے لیے جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. نایاب, جب بھی کوئی کسی بھی کام کا آغاز کیا جاتا ہے اور اگر بزنس ہی کی ہم بات کریں نا تو ایک ٹارگٹ ضرور سیٹ کیا ہوتا ہے کام کا آغاز کرنے والے نے.
آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے؟ آپ کو کیا اچیو کرنا ہے؟ کیا ٹائم فریم آپ نے رکھا ہے کہ مجھے اتنے دنوں میں اتنا کام کرنا ہے, اس مد میں کرنا ہے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے ماڈلز کی بات کی کہ دس از سوشل انٹرپرینیورشپ, کہ بے شک پیسے کم بچیں, فائنینسز جو ہے وہ ہمیں کم اس میں پروفٹ ہو, لیکن اس میں اس جو معاشرتی مسئلہ ہے جس میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے پاس الٹرنیٹیوز نہیں ہیں, ڈیسنٹ جابز اور امپلائمنٹ نہیں ہے, وہ کریٹ کی جا سکے. جو ہمارا ٹارگیٹ ہے بائی اینڈ آف 2025 تک میں پاکستان کے ہر ٹرانسجنڈر کے پاس ایک جاب, ایک نوکری یا ان کا بزنس جو ہے وہ ہماری کمپنی دیکھ رہی ہے. اور ہم جو ہے وہ آنے والے 5 سالوں میں, جو کہ یہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی پلان کی ہے, آنے والے 5 سالوں میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ہم اتنا امپاور کر سکیں گے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے, کیونکہ نیشنل اسٹیٹسٹک بیورو کہتی ہے کہ پاکستان میں 10,418 ٹرانسجنڈر ٹوٹل ہیں. اگر ان کے اعداد و شمار صحیح ہیں, جو کہ بالکل نہیں صحیح فار اکارڈنگ ٹو اس, تو ایٹ لیسٹ 10,000 ٹرانسجنڈر جو ہے وہ لوگ کے پاس ٹھیک نہیں. جی ہاں, ہماری جو آرگنائزیشنز جو ہیں, ہماری جو کمیونٹی کی ایسٹیمیشن ہے, ہم کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب خواجہ سرا پاکستان میں موجود ہیں, اور 10,000 خواجہ سرا تو آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے. جب آپ کہیں نکلے, کراچی میں نکلیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. تو جو ہے وہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں 10,000 کے 10,000 خواجہ سرا کسی نہ کسی اچھی امپلائمنٹ پہ ہوں گے, اور پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے. کم از کم وہ 2 لاکھ کو اگر نہیں بھی آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر پائے تو ان اعداد و شمار کے مطابق ان 10,000 کو ضرور آپ لوگ اچھا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتے ہیں. 2025 تک کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. نائب بہت شکریہ, ہم کو آپ نے وقت اس سلسلے میں بات کی. اچھی ایفرٹ, بہت لوگوں کو فائدہ دینے کی بات, اور چھوٹی سی بھی ایفرٹ ہو نا اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی جب ہم ان کی بات کرتے کریں تو ناظرین کو بتا دیں کہ جو نہیں جانتے کہ جب 13 سال کی تھیں جب گھر والوں نے ان کو نکال دیا, ایسڈ سروائیور بھی ہیں یہ, ایسڈ اٹیک سروائیور بھی ہیں یہ.